ہے اپنی مثبت تنقید کے ساتھ۔ ابھی جو اپنے مفاد کی خاطر ایک خبر لگاتا ہے، اپنے چہیتے کی خاطر ایک خبر لگاتا ہے، میرا پاک نبی کیا فرماتا ہے؟ بدبخت ترین ہے وہ جو عدل بیچے۔ اس کے اندر میں بھی آتا ہوں، اس کے اندر آپ بھی آتے ہیں، اور کہہ کون رہا ہے؟ رحمت للعالمین، محبوب خدا، سردار الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے۔ جج عدل بیچے وہ اس کی ایک عدالت میں ہے، ایک سیاستدان اپنا عدل بیچے اس کی اپنی ایک دائرہ اختیار میں، ایک بیوروکریٹ بیچے وہ اپنے دائرہ اختیار میں۔ لیکن اگر ایک صحافی عدل بیچے جو حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جتنی ذمہ داری معاشرہ اور جتنا اعتبار معاشرہ آپ کی خبروں پہ کرتا ہے، وہ ایک جج کی، ایک سیاستدان کی، ایک بیوروکریٹ کی زبان پہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ واجب ہے کہ اپنی پسند کو دل سے نکالیں، اور جو خبر شائع کریں وہ عدل پہ مبنی ہو، وہ سنی سنائی خبروں پہ نہ ہو، وہ تہمت نہ ہو۔ کیونکہ غیبت کرنے والا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، آپ سوچیں تہمت لگانے والا کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی جو خبریں ہیں، آپ لوگ وہ معاشرے کا حصہ ہو کہ جو طوفان آیا ہو تو جو سورج کی روشنی ابھی تک کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ دکھانی آپ نے ہے اپنی مثبت خبروں کے ذریعے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد، میرے چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں، میں اس کے لیے کئی دفعہ کام کرتا ہوں، لیکن میں جب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام کروں تو پاک نبی نے کیا فرمایا کہ بدبخت ترین وہ انسان ہے جو عدل بیچے، کیونکہ عدل اللہ پاک کی وہ صفاتی نام ہے جو پہلا ہے کہ وہ عادل ہے۔ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، عدل کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ عدل وہ ستون ہے کہ جو کفار کی حکومتوں کو دنیا میں کہتے ہیں کہ یار مسلمان تو وہ ہیں، کیونکہ عدل وہاں پہ ملتا ہے۔ یہاں پہ ہم ہاتھ اپنے دلوں پہ رکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا عدل ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہم ہیں، اور اشرف المخلوقات جو ہیں ان کے اندر جو آپ صحافی ہیں، اپنی مثبت تنقید سے آپ ہمیں اگر کہیں غلط ہیں تو رائے راست پہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنی من پسند شخصیت کی خاطر کسی کے اوپر آپ خبر لگائیں اور تنقید کریں۔ ایک تو آپ بدبخت ترین بن گئے، اور دوسرا آپ نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا، اپنے عقیدے کے ساتھ آپ نے مذاق کیا۔ آپ کسی کو کسی وجہ سے تہمت لگا دیں، پوری دنیا غرق ہو گئی۔ مطلب اس میں رہا کیا اس بندے کا؟ ایک ٹکر آپ کا چلتا ہے، آپ سوچیں کہ اس کی دفاع میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم حقیقت سامنے لاتے ہیں تب تک دنیا یہ کہتی ہے فلاں فراڈ ہے، لیکن صرف کیونکہ خبر آپ کے قلم سے چلی، آپ کی سوچ کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا تعصب تھا وہ چلی۔ آپ ان صحافیوں کو دیکھیں کہ جو مثبت تنقید کے ساتھ کالم نگاری کرتے ہیں، ان کے نام آپ دیکھیں، دنیا میں نام ہے، ان کو لوگ پسند کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ خاندان اٹک کے اندر اگر خدمت کرتا رہا ہے، ابھی آپ اسی خاندان کے اندر جو نیشنل نام ہوا ہے وہ محسن بھائی کا ہوا ہے۔ دنیا کیوں رسپیکٹ کرتی ہے؟ دنیا کیوں رسپیکٹ کرتی ہے؟ وہ اس لیے رسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ حلیمی کے ساتھ اپنی ذات کو پیچھے اور ہمارے جو نیشنل مفاد ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ آپ سب کو سوچیں، ہم سب کی پسند ہے۔ سیاست میں کوئی شیخ آفتاب کو پسند کرتا ہے، کوئی میجر طاہر کو کرتا ہے، کوئی امین اسلم کو کرتا ہے، کوئی یاور بخاری کو کرتا ہے، کوئی اپنا جہانگیر خان زادہ کو کرتا ہے، کوئی کس کو کرتا ہے، کوئی کس کو کرتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی پسند ہے، لیکن اپنی پسند میں اتنا آگے جاننا کہ اپنی من پسند ہی، میں علاقائی بات کر رہا ہوں،
اپنی شخصیت کی من پسند شخصیت کی خاطر آپ کسی کے اوپر ایک غلط خبر لگا دیں یا خبر کو موڑ کے لگا دیں تو آپ نے عدل چھوڑ دیا. آپ کسی کے اوپر تہمت لگائیں, آپ نے عدل چھوڑ دیا. تو جس کو میرا پاک نبی سردار الانبیاء کا بدبخت ہے, اس کی تو دنیا بھی غرق ہے اور اس کی آخرت بھی غرق ہے. اور سب سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہر دن لوگ آپ کی لکھی ہوئی خبریں پڑھتے ہیں. آپ لوگ خبر کو گھمائیں گے, میرا پاک نبی دیکھ رہے, اللہ پاک دیکھ رہے. تو آپ لوگ خود سوچیں, ایک اس نواز شریف یا پرائم منسٹر عمران خان یا آصف زرداری کی خوشنودگی کے لیے, یا ہم علاقائی نام لے لیں سارے, ان کی ایک کی خوشنودگی کے لیے ہم جو خبر لگاتے ہیں, آپ اللہ پاک کے دربار میں آپ کھڑے کدھر ہوتے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو پہلے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نام نہاد مسلمان ہیں. اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے, یہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی, یہاں پہ کسی کو تکلیف نہ ہوتی, یہاں پہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہوتا, کوئی غریب وہ غربت کے ہاتھوں پس نہ چکا ہوتا, اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ اس تقریر کے ذریعے, اس تقریب میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کردار سازی کی طرف ہم جائیں. اگر کردار سازی ایک بڑی مشکل تقریر ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ مجھے پسند نہیں کرتے, کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے بہت پسند کرتے, کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو یوں چل رہے. کیونکہ میرے نانا کا فرمان ہے کہ ہماری سنت کو اندر بھی خامیاں ہوں, میرے اندر بھی غلطیاں ہوں, لیکن وہ غلطیاں دور کرنا عبادت ہے. آپ لوگ مجھے مثبت تنقید کے ساتھ آ کے مجھے بولیں کہ یار بھائی آپ نے یہ غلطی, میں نہ سنوں تو پھر میں شیطان. لیکن اس مٹی کی خاطر ہم لوگ, چاہے شیخ آفتاب ہے, چاہے میجر طاہر ہے, ایک کو پسند کرتے ہیں کہ دوسرے کو کرتے ہیں. خدمت جو اٹکی کرے گا نام وہی کمائے گا. کیونکہ اگر ہم لوگ اپنی من پسند, اور وہ آ کے یہاں پہ وہ پنجابی جانے ککھ نہ کرے اور ہم نام اٹھاتے ہیں, آپ لوگوں کا کام یہ کہ اٹک میں ترقیاتی کام. آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ فنڈ ایسے ہے, وہاں پہ جا رہا ہے تو ادھر کیوں نہیں آیا, ادھر کون لے کے آ رہا ہے. جب آپ لوگ کسی کا نام لیں گے ایک اس کی اچھی کارکردگی پہ, تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو کمپٹیشن, مثبت آپس میں مقابلہ. اور مقابلہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی, مقابلہ اس لیے کہ ہم نے اپنے اس علاقے کو اٹھانا ہے, ہم لاہور کے اور راولپنڈی کے اور ملتان کے برابر لے کے جائیں. لیکن اگر آپ کی قلم میں جنبش ہے اور آپ کی قلم میں آپ لوگ کوئی غلط فیل کر رہے ہیں, اس فیل کو چھپانے کے لیے آپ کسی کے خلاف خبر لگاتے ہیں, آپ کسی سے ایک فیور چاہتے ہیں اور وہ فیور نہیں دیتا اور آپ خبر لگا دیتے ہیں, تو آپ کون ہیں؟ بقول خاتم الانبیاء بدبخت ترین ہے, کیونکہ آپ نے عدل بیچا, کیونکہ آپ نے اپنے مفاد کو آگے رکھا. یہ میری باتیں سخت ہیں, لیکن سب سے اہم طبقہ آپ ہے. آپ نے دنیا کا ذہن سازی کرنی ہے, آپ نے کردار سازی کرنی ہے. اگر آپ ہی غلط ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں, چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک سیکنڈ کے لیے میری بات سننا پسند نہیں کریں گے. کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیٹھ کے پورا دن گپ لگانا پسند کریں گے. لیکن میرے بھائی, میں آپ لوگوں کو اس وقت بالکل بھائیوں کی طرح لے رہا ہوں, اور ایک بڑے بھائی کی طرح, اور زیادہ تر سے میں پڑھ رہا ہوں. میں ایک آل رسول کی حیثیت سے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, قیامت کے دن آپ کی جگہ نہ شیخ آفتاب نے جواب دینا ہے, نہ میجر طاہر نے دینا ہے, نہ امین اسلم نے دینا ہے, نہ یاور بخاری نے دینا ہے. آپ لوگوں نے اپنا جواب خود دینا ہے. ایک لفظ کا حساب آپ نے دینا ہے, ایک قلم کا حساب آپ نے, ایک لفظ کا لکھا ہوا ایک قدم کا حساب آپ نے دینا. وہاں پہ کسی نہیں آنے, ہر کسی کو نفسی ہوگی کہ میں کیسے بچ جاؤں. انہیں کسی کی سپورٹ نہیں دیکھنی. آپ لوگوں نے اس دنیا میں جو اعمال کیے ہیں, یہی روز محشر آپ کا اعمال نامہ ہوگا. جنت اور دوزخ آپ لوگوں نے اپنی اس دنیا میں کمانی ہے. یہی دنیا میں سب کچھ ہے کہ آپ اپنی آخرت کمائیں گے. میری کوشش یہ ہے کہ جتنی سہولیات آپ کو مل سکیں ہم دیں. میرے چچا نے
ایک ریزولوشن کے ذریعے, ایک لیگل طریقے کے ذریعے پریس کلب کو یہاں پہ آباد کیا اور وہ بلڈنگ پریس کے حوالے کی. میرے چچا جب چیئرمین تھے انہیں صحافیوں کی ایک کالونی بنائی اور وہ پلاٹس اس وقت تقسیم کیے صحافیوں میں. ہم اس چیز کو اس سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے اندر ہم آپ کا ایک مختص ایک کوٹا پورا رکھیں گے تاکہ آپ صحافیوں کو جو سر پہ جن کا چھت نہیں ہے اور جن کے پاس مکان چھوٹے, کیونکہ ہم سب کی آبادیاں بڑھ گئی ہیں, ہم سب کے بہن بھائی جس طریقے سے آبادی ہے گھر کے اندر ہم سارے پورے نہیں آتے, ہمیں گھروں کی ضرورت ہے. آپ کا کوٹا رکھوائیں گے, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ انشاءاللہ تعالی جو پرائم منسٹر کی طرف سے جو ایک سہولیت مل رہی ہے وہ ہمارے صحافی بھائیوں کو ملے. ہمارا کام یہ ہے کیونکہ یہ آپ کا ہاتھ کبھی یوں نہ ہو, اور میں دعا کرتا ہوں مولا پنجتن پاک زندگی میں آپ میں سے کسی کا ہاتھ یوں نہ ہو, کیونکہ انسان جو ہاتھ یوں پھیلائے اور جو سامنے کھڑا ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کا ظرف کیا ہے. وہ خدا سے ڈر کے, خدا کا شکر گزار ہو کہ جو اس کو اللہ نے عطا کیا اس میں سے آپ کو حصے دار بناتا ہے, یا ایسا کوئی کمینہ ظرف والا ہے کہ جو اپنے مفاد کو آگے رکھ کے آپ کو کچھ دیتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے صحافیوں کے اندر جو ہم سہولت صحافیوں کو ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم وہ دیں. ہم آپ کو وہ سہولتیں مہیا کریں. یہ پریس کلب کا پچھلے دنوں مسئلہ ہوا تھا اور میں نے انفارمیشن منسٹر صاحب سے ڈائریکٹلی بات کی تھی. میرا مسئلہ مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ ابھی تک یہاں پہ کون کون پریس والا کس کس گروپ میں کس کس کے ساتھ ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتا ہوں. مجھے واضح طور پہ اتنا پتہ ہے کہ 2 گروپس تھے. میں چاہوں گا آپ سارے بہن بھائی جتنے بھی آپ لوگ اکٹھے دیکھیں, آپ لوگ طاقت ہے اس ریاست میں. غلط فہمیاں دور کرنا, میں جو کر سکتا ہوں اپنا حصہ اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. میجر صاحب ہیں, اپنا ملک امین اسلم صاحب ہیں, شیخ آفتاب صاحب ہیں, جہانگیر خان زادہ ہے, جو ہے ہم لوگ اپنا رول پلے کریں گے, یہ میرا آپ سے بات ہے. لیکن خدا کا واسطہ پریس کلب ہونا آپ کے پاس اشد ضرورت ہے وقت کی. آپ کے مہمان آئیں, آپ کے پاس ایک دفتر ہو, ایک عزت دار جگہ ہو. بخاری صاحب نے جگہ دی ہوئی ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ گئی کیوں. وہاں پہ آپ لوگوں کا فرنیچر پڑا ہوا ہے ایک کمرے میں, وہ کیوں کسی اور کے پاس ہے, آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں. مجھے نہیں فرق پڑتا کہ وہاں پہ ملک ارشد جعفری کے پاس وہ پریس کلب جائے یا میرے بھائی عظیم رضا کے پریس کلب جائے, طیب کے پاس, جس کے پاس جائے. بیٹھیں آپ لوگ سارے. ایک مومن کا کام ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کریں, اور خاص طور کوئی دشمنی نہیں ہے, بھائیوں کا جھگڑا ہے, غلط فہمی کی بنیاد پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے جو بولیں گے حکم کریں گے میں حاضر ویسے ہوں. لیکن یہ پریس کلب آپ کو دلوانا, اس دن ہماری ڈی ڈی سی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر میں نے ڈی سی صاحب کو کہا کہ یہ پریس کلب ہر حالت میں ان کو ہینڈ اوور ہونا چاہیے ہمارے پریس کے نمائندوں کے حوالے, اور اس کے اندر ہم بلا تفریق بات کریں. کیونکہ اگر آپ لوگ ہی اپنے جھگڑے ختم نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جھگڑا رہے گا, آپ خود سوچیں اس کا نقصان کس کو ہے, سوائے صحافی کمیونٹی کے کسی کو بھی نہیں ہے. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, خود تماشا نہ بنے. آپ لوگ سارے وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ کہاں سے کیسے خبر اٹھانی ہے, کہاں سے ایک سیکرٹ خبر آنی ہے, آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو آپ اپنے اندر کے اختلاف ختم نہیں کر سکتے, 2 قدم پیچھے ہٹیں, سانس لیں. فرمان ہے نا ائمہ معصومین کا, غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور بہت خوشی کے اندر کوئی وعدہ مت کرو. 2 قدم پیچھے ہٹیں. میں بحیثیت ایک سید آپ لوگوں کی منت کر رہا ہوں, میں منسٹر کی حیثیت سے نہیں کر رہا ہوں, اولاد رسول کی حیثیت سے میں منت کر رہا ہوں.
خدا کا واسطہ ہے ایک وقت ہے کہ آپ لوگ اکٹھے جتنا ایک دوسرے سے نفرت ہے حالات کے مطابق بنی جیسے بنی میں پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو میں اکٹھا کرنا چاہتا ہوں مشکل ہے اس وقت میرا بھائی کھڑا ہوا مجھے ڈنڈا بھی مارے گا شور بھی مچائے گا لیکن جہاں پہ آپس میں محبت اتحاد اور محبت پھیلائی جاتی ہے اللہ پاک کو وہی پسند ہے پاک نبی کا فرمان ہے معاف کرو جب تک تمہارے پاس معاف کرنے کی طاقت ہے جب معاف کرنے کی طاقت ہی نہ ہوئی اور بولے میں معاف کر دوں اس کا فائدہ کیا ہے یہ ایسے ہے کہ بندہ ارب پتی ہو اور اپنے جیب سے پیسہ نکال کے غریبوں کے لیے خرچ کرے اور اس کے بعد پیسہ اور خرچ نہ کرے اور جب وہ کاروبار میں اس کو نقصان ہو اور وہ سڑکوں پہ آ جائے اور وہ کہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا نا تو میں 10 کروڑ روپے دے دیتا لعنت ہے یہ کیا بات ہے جب تھا تو تب دے نا میرے آپ سے درخواست ہے بحیثیت اولاد رسول اور اس رسول کی اولاد جو سردار الانبیاء ہے جو محبوب خدا ہے میں ایک حسین کے بیٹے کی حیثیت سے یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کی میں منت کر رہا ہوں آپس میں اکٹھے جو بھی اختلاف آپ کا اختلاف ہمارے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اگر میں گڑبڑ کروں گا آپ لوگ نشاندہی کوئی میرے حق پہ کھڑا ہو جائے گا کوئی مخالف کھڑا ہوگا عوام کو پتہ ہی نہیں لگے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے خدا کا واسطہ ہے میں پھر آخر میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگ ریاست کا وہ ستونوں کو جو ریاست کو رائے راست پہ رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ریاست کے اس ستون میں ایسے بھی ثبوت دیکھے ہیں کہ جو ہمارے ملک دشمن زبان بولتے ہیں جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے جو روایات ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے اس جسم میں سانس ہے جس طریقے سے میرے دادا حسین نے اپنی ذات کو قربان کر کے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچائے میرا وعدہ ہے یہ میرے بھائی ندیم سے ملک ارشد جعفری صاحب سے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم ہر بات میں چاہے میرا سگا بھائی ساتھ کھڑا ہو اور وہ غلط ہو تو میں کہوں گا کہ وہ غلط ہے آپ صحیح ہیں جہاں پہ آپ غلط ہوں گے میں کہوں گا آپ غلط ہے لیکن میری بات کو پیار و محبت میں اور اس طریقے سے لینا کہ میں آپ سب کو ایک گلدستہ بنانا چاہتا ہوں یہ شیر و شکر آپ بن جائیں خدا کے فضل و کرم سے اٹک کے اندر ایسے ایسے قابل صافی موجود ہیں اور جو نئے آ رہے ہیں وہ ان سے سیکھیں گے جس طریقے سے ایک زمانے میں ہمارے پاس پاکستان ہاکی ٹیم جو اولمپکس کھیلتی تھی اس کے مقابلے میں اٹک کی ٹیم جب کھیلتی تھی کئی دفعہ ہرایا ہے یہ رانا شوکت رانا فیملی سے آپ پتہ کریں رانا لیاقت سے پتہ کریں کہ ہماری ٹیمیں بہترین تھی ہوا کیا جو ادھر ہوا وہ ادھر نہ ہونے دیں سبق سیکھیں ہم لوگوں کے اتحاد میں ہماری پیار و محبت میں غلط فہمیاں ختم کرنے میں صحافت کو یہاں پہ فروغ حاصل ہوگا میں یہاں پہ ایک پریس کلب چھوٹا سا میں نہیں دیکھنا چاہ رہا میں اس کو ایک بہت بڑا کمپلیکس دیکھنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ ہمارے پاس ہر وہ فیسلٹی ہو جو پنڈی اسلام آباد لاہور میں موجود ہے اگر یہاں پہ میں یونیورسٹی لا سکتا ہوں میں یہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال لا سکتا ہوں اگر 150 بیڈ میں سول ہاسپٹل میں اضافہ کروا سکتا ہوں حاجی شاہ کی روڈ بنوا سکتا ہوں باقی سڑکیں بنوا سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ ٹراما سینٹرز بنوا سکتا ہوں جو ناممکن چیز تھی گوندل والا اگر یہاں پہ تھیلیسیمیا کا اسپتال میں اپنے پیسوں سے اگر لا سکتا ہوں تو یہاں پہ ہم پریس کلب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا آپ سے بات ہے ہم یہاں پہ کسی صحافی کو کسی کے ہاتھوں ناجائز ذلیل نہیں ہونے دیں گے ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے آپ سے نا امید نہ ہونے دیں گے ہم وہ نہیں بولیں گے کہ یار تو مینڈی ہی گل کرتے اسا ہجو کر دے نہ خبر لا دے تے کسی چوتھے بندے نے نہ تے خبر لا کسی نامعلوم بندے نے نہ تے خبر لا جو کچھ آپ کریں گے روز محشر آپ جواب دیں گے اور اس کا وہ جو بوئیں گے وہ جو کاٹیں گے وہ پھل ہے کہ کانٹا یہ آپ کا اپنا عمل دکھائے گا
اللہ پاک آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے. آپ کو اللہ پاک وہ طاقت دے کہ جب فیصلے کا وقت آئے آپ شیطان کے پیروکار نہ بنے, خدا کے ماننے والے بنے. جب وہ مشکل وقت ہے کہ آپ کا چہیتا غلط ہے اور آپ جسے نفرت کرتے ہیں وہ صحیح ہے, تو آپ کو خدا اس وقت صحیح اور غلط, حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے اس پارٹی میں جس کو ہم لوگ حزب اللہ کہتے ہیں, ہم لوگ سارے اکٹھے کھڑے ہوں, اور کل جب ہمارا سامنا ہو امام مہدی سے, جناب عیسیٰ علیہ السلام سے, روز محشر سے پہلے ہم لوگ سرخرو ہوں, ہمیں وہ کہیں ادھر آؤ تم میری پارٹی ہو, اور روز محشر جب ہم اپنے پاک نبی کے سامنے جائیں وہ مسکرائیں, نہ کہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے جسے عدالت بیچی. فیصلہ آپ کے پاس ہے, یہ طاقت آپ کے پاس ہے. ابھی جس کو راضی کرنا ہے یہ آپ کے الفاظ بتائیں گے, آپ کا وہ خبر, آپ کا ٹکر بتائے گا کہ آپ کس کو راضی کر رہے ہیں, اور یہ سب کو اپنے اپنے دل میں پتہ ہے. مجھے اور کہنے کی ضرورت نہیں, میں ہر وہ کام کروں گا جب آپ کو اکٹھا, جو آپ کو اکٹھا کرے اور ہمارے یہاں پہ یونٹی قائم ہو بفضل خدا. اللہ پاک آخر میں پھر آپ کو یہ عہدے مبارک کرے, اس عہدے کے لائق بنے اللہ اور پاک نبی کی نظر میں, ندیم رضا کی نظر میں نہیں, ملک ارشد جعفری کی نظر میں نہیں, اللہ پاک کی نظر میں. جب آپ اس کو راضی کرنے میں لگ پڑیں گے انشاءاللہ تعالی یہ آپ سے خود راضی ہوں گے, اور اللہ پاک زندگی میں آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, آپ کو ہمیشہ اپنے فضل سے وہ پاک ذات دے, اور زندگی میں ہمیشہ حق کا فیصلہ کرنا, آپ کے قلم کو حق کی طرف چلانے کی اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے. بہت مہربانی.